اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو ذوات قدسیہ پر اور شیعان محمد و آل محمد، محبین محمد و آل محمد کی اللہ تعالی ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ ماہ مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس ماہ مبارک میں اطاعت، فرما برداری اور اپنے واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو موضوع یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل کا سوال کرنا، بلکہ رحمت العالمین کا جبرائیل سے سوال کرنا، پوچھنا کوئی اسے حاجت ہے تو میں آپ کی اس حاجت کو پورا کروں، تو جبرائیل نے اپنی حاجت کو رحمت العالمین کے حضور پیش کرنا۔ یہ جو روایت ہے صاحب تفسیر عیاشی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جس کے راوی جناب زرارہ ہیں اور حمران اور محمد بن مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جناب ابو جعفر یعنی محمد ابن علی الباقر علیہ السلام نے یہ حدیث کو اس طرح نقل کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ حدث ابو سعید الخدری، ابو سعید جو خدری تھا، بعض روایات میں ہے کہ امیر المومنین کے وہ شاگردوں میں سے تھا، آل محمد کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ اس نے اس طرح گفتگو کی کہ رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس پلٹے تو اسی وقت جب دنیا میں اس زمین پر تشریف لے کر آئے تو پہلا سوال کیا، یا جبرائیل حل لک حاجت، اے جبرائیل آپ کے لیے کوئی حاجت ہو، میں اس حاجت کو پورا کروں۔ قال جبرائیل عرض کرتا ہے، حاجتی، ہاں مولا میری حاجت ہے۔ تو رحمت العالمین پھر پوچھتے ہیں وہ کون سی حاجت ہے تاکہ میں آپ کی اس حاجت کو پورا کروں۔ تو وہ عرض کرتا ہے، تقرع الخدیجہ الکبریٰ من اللہ و منی سلام۔ ایک ہی حاجت ہے کہ آپ جب اپنے شریک حیات کے پاس جائیں گے، انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں۔ بلکہ آگے گفتگو میں ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے جانا ہے، بلکہ جبرائیل کہہ رہا ہے تقرع خدیجہ من اللہ و منی سلام۔ تو صاحب کتاب لکھے حدثنا من ذالک لقاہ اللہ نبی اللہ، کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رحمت العالمین معراج سے واپس آئے تو ان کی ملاقات جناب خدیجہ سے ہوئی اور اس وقت گفتگو کر رہے تھے۔ تو جبرائیل رخصت لینا چاہتے تھے، تو رحمت العالمین نے پوچھا کوئی آپ کے لیے حاجت ہے؟ فرمایا اس حاجت کو میں مکمل کروں۔ تو اس نے کہا یہی حاجت ہے کہ آپ بی بی پر اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں۔ کیا مقام ہے بنت خالد کا کہ جس بی بی پر
रहमत आलमीन की शरीक हयात बनने पर अल्लाह ने उसे सलाम कहा है। फ़कत अल्लाह ही नहीं बल्कि उसके मलाइका भी उसे सलाम कह रहे। तो रहमत आलमीन ने फरमाया, या खदीजा, जिब्राइल है और ये आपको अल्लाह की तरफ से और अपनी तरफ से सलाम कह रहा है। तो बीबी ने फरमाया, अल्लाह हुवा सलाम व मिन्हु सलाम व अलैहि सलाम। बीबी ने फरमाया कि सलाम तो हकीकत में सलामती तो वो अल्लाह खुद है और उसी से सलामती है और उसी की तरफ ही सलामती पलटती है। फिर फरमाया बीबी ने, अला जिब्राइल सलाम। फिर बीबी ने अल्लाह के बाद जिब्राइल पर भी सलाम किया। यानी मकाम मुक़द्दस इतना है कि अल्लाह बीबी पर सलाम कर रहा है। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़वाजात मुतहरा पर से उनसे मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद की खातिर करने की तौफीक अता फरमाए। जो उनका मकाम व मंज़लत है, रुतबा है जिसका, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हकीकत में ये है कि जिसने भी रहमत आलमीन से वफ़ा की है तो अल्लाह उस पर सलाम करता है, अल्लाह उसके लिए सलामती के मकाम मुहैया करता है। और इसलिए हमें हमेशा ही सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।